السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری یہ ویڈیو اسپیشل ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جن کے اندر صلاحیت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو لاصلاحیت سمجھتے ہیں، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسپیشل ان بندوں، ان اسٹوڈنٹس اور ان اشخاص کے لیے یہ میری ویڈیو ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ احساسی کمتری کا شکار کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بناتے ہوئے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ زندگی میں خالی اس خوبی کو نکالنے کے لیے ہی آپ کو زندگی دی ہوتی ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو پیدا کرتا ہے تو ضرور بضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بنا مقصد کے آپ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو جب آپ بنا مقصد کے پیدا ہی نہیں ہوئے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان خود ایسا کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ایک چیز کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور وہ چیز کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، وہ ہوتی ہے ویژن۔ ویژن آپ کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری لائف سٹائل، آپ کی سب کچھ، ہر کام کرنے میں آپ کی جو ویژن ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ویژن صحیح ہے، آپ اپنی ویژن کو درست کرنے میں، کامیاب کرنے میں، مطلب اس کو صحیح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں بہت ترقی کرو گے۔ ہمیشہ آپ کو جو بھی ٹاسک آپ کے سامنے آئے گا آپ اس کو بالکل دلیری کے ساتھ کرو گے۔ لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ویژن کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ جو ویژن ہوتا ہے یہی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو اپنے آپ کے لیے مثبت بنانے کا۔ اور یاد رکھیے گا جب انسان خود کے لیے مثبت بن جاتا ہے تو یقیناً وہ معاشرے کے لیے بھی مثبت بن جاتا ہے، کیونکہ جب وہ خود کو ٹھیک کرتا ہے تو تمام کے تمام جو غلطیاں ہوتی ہے وہ درست کرتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ انسان بناتا ہے تو اس سے معاشرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو خود سے جتنی بھی مطلب کوئی بھی شکایت وغیرہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو دور کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ اپنے آپ سے ہی جو ہے مطمئن نہیں ہے تو آپ یاد رکھیے کہ زندگی میں جو ٹاسک، جو مشکلات آئیں گی کیسے اس کا سامنا کرو گے۔ تو خود کے لیے سب سے پہلے آپ کی سوچ مثبت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ جی ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں زندگی میں، تو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی قسم کا ٹاسک آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ آسانی کے ساتھ اس کا سامنا کر لو گے۔ چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی کام کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھریلو کوئی معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن مثبت سوچ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، سوچیں کہ یہ کام انشاءاللہ میں کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، تو یاد رکھیے گا کہ وہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو ویژن جو ہے وہ ایک بہترین حل ہے اس بات کا کہ جو آپ کا ویژن ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے تو ویژن کیسے درست کریں گے؟ آپ اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھو گے تو اچھا سیکھو گے، برے لوگوں کے درمیان بیٹھو گے تو ڈیفینیٹلی آپ برا سیکھو گے۔ تو دیکھو، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھنا بھی آپ کی اپنی سوچ ہے اور برے لوگوں کے درمیان بیٹھنا بھی آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں دو ہی راستے انسان کے پاس ہوتا ہے، یا تو سیدھا راستہ یعنی سچائی کا راستہ، اور ایک وہ جو غلط راستہ ہوتا ہے، ٹیڑھا ویڑا، اور جس میں انسان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ویژن ہوتا ہے یہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کس راستے پر جانا ہے صحیح راستے پر جانا ہے یا پھر غلط راستے پر۔ صحیح راستے پر چلتے ہو تو نہ صرف خود کو بلکہ معاشرے کو، ملک کو اور تمام کے تمام انسانیت کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں اور آپ کا ویژن صحیح ہے، سوچنے کا جو صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے وہ اگر آپ کی صحیح ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔
تو اپنی ویژن کو تبدیل کریں، اپنی ویژن کو درست کریں۔ میرے آپ سے یہی درخواست ہے، میرے آپ سے یہی التجا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا شروع کرو تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کر کے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کرو۔ تو اگر پھر آپ غلط کام بھی کرو گے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے آپ اس غلط کام سے رک جاؤ گے، اور وہ نہ صرف آپ کی اس زندگی پر اثر کرے گا بلکہ آنے والی جو آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس پہ سب سے بڑا اثر آپ کو پڑے گا۔ کیونکہ قیامت والے دن جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دو گے تو آپ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی تھی، کہاں استعمال کی، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اگر ہم نے صحیح جگہ پر استعمال کی ہوگی اور ہم نے صحیح کام کیے ہوں گے تو اس دن ہماری کامیابی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہماری سوچنے کی جو ہم اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے اس کو ہم غلط راستے پر لگا بیٹھے تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ پھر تو ہمیشہ کی ناکامی ہوگی ہماری۔ تو یاد رکھیے گا ویژن درست رکھیے گا۔ اگر ویژن آپ کا صحیح ہے تو دنیا اور آخرت دونوں آپ کے سنور سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے ایک بار پھر یہی التجا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی ذات کو اس میں لازمی شامل کیجیے، کیونکہ جو شخص اللہ کو ساتھ لے کے چلتا ہے اسے دنیا کی کسی بھی کام کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کا نام لے کے کسی بھی کام کو سٹارٹ کریں، اور سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو منفی سوچ رکھو گے، اگر آپ منفی سوچ رکھتے ہو تو ناکامی ڈیفینیٹلی آپ کا مقدر بنے گی۔ اگر آپ صحیح ویژن رکھتے ہو اور مثبت سوچ رکھتے ہو اور کامیابی کی خواہش مند ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کرتے ہو، تو یاد رکھنا کامیابی انشاءاللہ آپ کی مقدر بنے گی۔ تو جو میں نے آپ کو آج یہ بات بتائی ہے اس پر عمل کر کے دیکھنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آئے گا اور آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کی زندگی میں کیا چیزوں کی کمی تھی اور اب آپ کی زندگی کیسی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ویژن کو درست رکھے، اپنی سوچ کو مثبت رکھے، تاکہ آپ نہ صرف اپنے آپ کے لیے مفید ہو بلکہ پورے معاشرے کے لیے اور پورے عالم اسلام اور پوری انسانیت کے لیے آپ ایک اچھے انسان بنو۔ والسلام۔